فضا میں خنکی تو جیسے ٹھہری گئی تھی۔ سورج نکلے ہفتہ بھر سے اوپر ہو گیا تھا۔ دھند نے ان دنوں پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ہر کوئی صبح سویرے اپنے بستروں میں دبکا ہوا تھا۔ میاں دم کا سرسبز ماحول بڑے دن ہوئے برف کی سفیدی میں ڈھل چکا تھا۔ منصب نے یونیفارم پہن کر دستانے بھی ہاتھوں پر چڑھا لیے۔ وہ دوسروں کے آرام کے خیال سے خود ہی کچن کی طرف بڑھا کہ ایک گلاس دودھ گرم کر کے پی لے اور آفس چلا جائے۔ آج آفس سے واپسی بھی کچھ جلدی کرنی تھی کیونکہ گھر پر راشد کی امی اور بہنیں آ رہی تھیں۔ رمشا کا رشتہ یوں تو راشد سے طے پا چکا تھا، لیکن اب وہ لوگ شادی کی تاریخ رکھنے آنا چاہ رہے تھے۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو سامنے چولہے کے نزدیک کسی کو کام میں مصروف پایا۔ سردی کی وجہ سے چونکہ مکمل شال اوڑھ رکھی تھی، اس لیے سمجھنا مشکل تھا کہ کون ہے، فیروزہ، رمشا، ایلیا یا وہ ہلکا سا کھنکارا جس پر وسیلہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ جامنی شال میں اس کا سفید گلابی چہرہ کچھ سرخ سرخ سا محسوس ہوا۔ منصب پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنا رخ دوبارہ پھیر لیا۔ منصب کے قدم پہلے تو بے ساختہ وہیں رکے، کیونکہ اتنا تو گزرے کچھ عرصے کے دوران دیکھ ہی چکا تھا کہ باوجود ایک ہی گھر میں رہنے کے وہ اس سے مکمل گریز کرتی تھی۔ حتیٰ کہ سب گھر والے ایک جگہ موجود ہوتے، وہ تب بھی منصب کی وجہ سے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ منصب کے دل میں بہت دنوں سے جتنا کچھ چل رہا تھا، اسے وہ اپنی خاموشی، عدم موجودگی اور سرد رویے سے مات دیتی آئی تھی۔ منصب چاہ کر بھی اپنے اندر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ اس وقت بھی یہی سوچا کہ وسیلہ اسے دیکھ کر ضرور یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوگی، لیکن اس کی عین دروازے میں موجودگی کی وجہ سے مشکل میں پھنس چکی ہے۔ منصب ایسے مواقع پر بڑا مصالحتی اور احساس کرنے والا بندہ تھا۔ تبھی قدم وہیں روک کر پہل واپس چلے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے ایک سوچ اس کے لبوں پر میٹھی مسکان بن کر ٹھہر گئی۔ مروت کی مار تم بہت کھا چکے ہو منصب رضا، کبھی کبھار ڈھیٹ بن کر اپنا بھلا بھی سوچ لینا چاہیے۔ کیا پتہ اسی ڈھٹائی میں اگلے کا بھی کچھ فائدہ چھپا ہو، اور کیا پتہ یہ گریز محض ایک ظاہری پردہ، ایک انا کی دیوار کے سوا کچھ نہ ہو، اور کیا پتہ کوئی ہماری پہل کا منتظر ہو، اور کیا معلوم کہ اگلے کو ہماری کم ہمتی سے سارے گلے ہوں۔ وہ کچھ اچھے گمان کرتا خود اپنی جرات کو بڑھاوا دیتے مزید آگے آیا۔ وہ ہنوز پیٹ کیے کھڑی تھی۔ منصب نے دیکھ لیا تھا کہ وہ چائے بنا رہی ہے۔ چائے کی پتی شاید ابھی ہی ڈالی تھی، کیونکہ کھولتے ہوئے دودھ پر ابھی چائے کا گہرا رنگ نہیں آیا تھا۔ وہ اس وقت وسیلہ کے عین پشت پر کھڑا تھا، اور وسیلہ کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تر اور گھبراہٹ اس سے بھی سوا ہو چکی تھی۔ منصب یہاں تک کیوں آیا؟ اسے وہیں سے پلٹ جانا چاہیے تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بلا وجہ کپ سیدھے کیے۔ دوسرا کپ دادی کے لیے؟ منصب نے ٹرے میں 2 کپ دے کر سوالیہ اسے دیکھا۔ اب وہ پیچھے سے ہٹ کر اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا تھا۔ وسیلہ نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ سو رہی ہیں تو امی؟ اس نے پھر پوچھا۔ وسیلہ نے پھر سر کو نفی میں ہلایا۔ وہ بتا نہیں پائی کہ 2 کپ تو اس نے بلا وجہ گھبراہٹ میں سیدھے کیے تھے۔ ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، اور جھوٹ بھی نہیں بول پائی کیونکہ امی اور دادی کے کمرے میں تو وہ گئی ہی نہ تھی۔ رمشا؟ وہ بھی جیسے ٹھان چکا تھا کہ چپ نہیں رہے گا۔ وسیلہ اس کے سوالوں سے زچ ہو چکی تھی۔ اس بار کوئی جواب نہیں دیا اور ٹھک سے چولہا بند کر دیا۔ انداز ہی بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس کی موجودگی سے تنگ ہے۔ منصب نے ہنسی بڑی مشکل سے ضبط کی۔ وسیلہ کا غصہ بالکل برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ آج وہ اپنا سارا غصہ ایک ساتھ ہی نکال پھینکے۔ مجھے 1 کپ مل سکتا ہے؟ اس نے پھر بڑے سکون سے سوال کیا۔ ایک طرح سے وسیلہ کی بیزاری کو مکمل نظر انداز کیا۔ لے لیں؟ وسیلہ نے چہرہ سخت ہی رکھا۔ میں تو بہت اسٹرانگ چائے پیتا ہوں، ایسی دودھ پتی تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے منہ بنا کر اس پھیکی سی چائے کو ریجیکٹ کیا۔ وسیلہ کو کچھ اور غصہ آ گیا۔ حد ہے بدتمیزی کی۔ وہ تو وہاں رکنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور یہ ہے کہ نخرے کیے جا رہے ہیں۔ اس نے چھلنی رکھ کر اپنے لیے چائے انڈیلی اور کپ اٹھا لیا۔ تو خود بنا لیں۔ وہ اپنا کپ لے کر ہٹ گئی اور اوپر والی کیبنٹ سے پلاسٹک کا ایک ڈبہ نکالا۔ منصب نے غور سے دیکھا، وہ تو ٹیبلٹس وغیرہ کا باکس تھا۔ وسیلہ اسے کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ منصب کام چھوڑ کر بغور دیکھنے لگا۔ وسیلہ نے گولیوں کا ایک پتا ہاتھ میں لیا، چھوٹی میز پہ رکھے جار میں سے 2-3 بسکٹ نکال کر پلیٹ میں رکھے اور قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے، لیکن منصب اس سے پہلے ہی اس کے سامنے آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟
کس چیز کی گولی ہے؟ اس نے دروازے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی۔ وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ منصب نے بھی بنا کچھ اور پوچھے انگلیاں اس کے ماتھے پر رکھ دیں۔ اوہ، تو اس کا چہرہ یوں ہی سرخ نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ پریشانی میں طرز تخاطب پہ درست نہیں کر پایا، جبکہ وسیلہ کو تمہیں کہے ایک مدت گزر چکی تھی۔ جی مجھے اپنے کمرے میں آرام کرنا ہے، راستہ دیں گے؟ وہ نکلنے کی کوشش میں تھی، لیکن منصب نے اس کی کلائی پکڑ کر چائے کی ٹرے اپنے دوسرے ہاتھ میں لی اور اسے لا کر کرسی پہ بٹھایا۔ دواؤں کا باکس ابھی تک وہیں رکھا تھا۔ منصب نے اس میں سے ڈیجیٹل تھرمامیٹر نکالا اور وسیلہ کی طرف بڑھایا۔ رکھو، اس نے سخت لہجے میں کہا، اور وسیلہ نے تھرمامیٹر منہ میں رکھ لیا۔ 103؟ منصب نے بیپ بجنے پر تھرمامیٹر کو جانچا اور حیرت سے وسیلہ کو دیکھا۔ پاگل لڑکی، 103 بخار میں تم یہاں کھڑی خود چائے بنا رہی ہو؟ رمشا کو نہیں جگا سکتی تھیں؟ اور ہوا کیسے یہ بخار تمہیں؟ اس نے کوہنی میز پہ ٹکا رکھی تھی، سر کو تھک کر ہتھیلی پہ گرایا۔ وہ طبیعت کو اب تک کے وقت میں بڑی مشکل سے سنبھال کر کھڑی تھی، لیکن اب منصب کو خبر ہو گئی کہ اس کے لیے بھی جبر مشکل ہو گیا تھا۔ چہرے سے آگ نکل رہی تھی، سر خالی خالی، اور بھوک کی وجہ سے اب نکاہت بھی خوب ہونے لگی تھی۔ منصب نے ساتھ والی کرسی کھینچ کر اسے جار میں سے کیک نکال کر دیا۔ وسیلہ نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، لیکن منصب نے زبردستی آگے بڑھ کر نہ صرف کیک کھلا دیا بلکہ چائے کا کپ بھی پورا خالی کروایا۔ رات کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا نا؟ تمہیں تو گرم دودھ پینا چاہیے تھا، بخار میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا یہ گولی فوراً کھاؤ، پھر دودھ بھی گرم کرتا ہوں۔ وہ بنا اس کے سنے اسے گولی کھلا کر دودھ گرم کرنے چلا گیا۔ وسیلہ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وجود پر بے انتہا سستی چھا چکی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی تو ہو گئی، لیکن دروازے تک پہنچنے کے لیے قدموں میں تیزی نہیں لا سکی۔ مقصد صرف منصب سے دور ہونا تھا، تبھی وہاں سے نکلنے کے لیے زور لگایا، لیکن منصب کی چستی کا مقابلہ نہیں کر پائی۔ وہ دوبارہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ مجھ سے دور بھاگنے کی خواہش بھی جی بھر کے پوری کر لینا۔ تم نہ چاہو تو ظاہر ہے کہ زندگی بھر تمہارے سر پہ مسلط نہیں ہو سکتا۔ انچاہے رشتوں کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہیے۔ میں جانتا ہوں وسیلہ، میری موجودگی تمہیں اپنے گھر میں کھل کر سانس لینے نہیں دیتی، اور یہ بات سب سے زیادہ میرے لیے تکلیف کا باعث ہے، لیکن تم پریشان مت ہو۔ مجھے اپنا ذاتی کوارٹر ملنے والا ہے، میرے لیے وہاں جا کر رہنا کوئی مسئلہ نہیں، بس 1-1.5 ماہ اور ابھی تم کمرے میں جا کر آرام کرو۔ ذہن کو سوچوں کی نظر کرنے سے بندہ بیمار پڑتا ہے۔ تم اس وقت آزاد ہو، اپنوں میں ہو، اس خوشی کو محسوس کرو اور بیکار کی سوچوں کو حاوی مت ہونے دو۔ وہ اس کے مقابل کھڑا بولے جا رہا تھا۔ وسیلہ نے چپ کر کے اسے سنا، پلکیں نم ہوئیں۔ وجہ اسے بھی معلوم نہ تھی۔ نظریں نیچے فرش پر تھیں، جہاں 2 فٹ کی دوری پر منصب کے قدم تھے، اور پھر وہ قدم دور ہونے لگے۔ جاؤ شاباش، اپنے کمرے میں آرام کرو۔ وہ کہہ کر رکا نہیں اور جیپ میں بیٹھ کر سب سے پہلے رمشا کو کال کی، اسے وسیلہ کی طبیعت کا بتایا اور آفس روانہ ہو گیا۔ ہیلو، اٹک اٹک کر بولتی وہ کوئی عورت تھی جو کافی گھبرائی ہوئی سی تھی۔ منصب نے موبائل کی آواز مکمل بڑھائی۔ وہ اس وقت آفس میں اکیلا بیٹھا تھا۔ جی کون؟ منصب ہو؟ اسی گھبرائے انداز میں پوچھا گیا۔ جی منصب بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ میں ہوں گلناز، نہایت دھیمے سے انداز میں کہا گیا، اور منصب کو ٹھہر کر کچھ دیر سوچنا پڑ گیا۔ فوری طور پر وہ گلناز تو ذہن میں آئی ہی نہیں جو وچ اور پگلی کے نام سے مشہور تھی۔ آپ؟ منصب کا انداز سوالیہ اور جان لینے جیسا تھا۔ تمہاری تائی کی بہن، ارحم کی خالہ۔ اس بار گلناز نے نسبتاً کچھ اعتماد سے وضاحت کی، اور منصب پہلے سے زیادہ حیران ہو گیا۔ گلناز کبھی اتنے رواں اور نارمل انداز میں بات کر سکتی ہے، شاید ناممکنات میں سے تھا، لیکن یہی سچ تھا۔ وہ گلناز تھی جو اس سے مخاطب تھی۔ جی السلام علیکم، کیسی ہیں خالہ؟ منصب نے زندگی میں پہلی بار اسے ایک رشتے سے پکارا۔ میں ٹھیک ہوں منصب، تمہارا نمبر آپا کے موبائل میں تھا، وہ آرام کر رہی ہیں، میں ان کے موبائل سے بات کر رہی ہوں، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی میں سن رہا ہوں۔ منصب، وہ کیسی ہے؟ تانیہ؟ گلناز کو بہت دنوں سے جس ایک ہستی کی برابر یاد ستا رہی تھی، وہ ضروری بات کہتے اچانک ہی اپنے دل کی بات کہہ گئی۔ جی تانیہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔
منصب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تانیہ کے لیے گلناز کا یہ ایک جملہ پوری فیس وصول ہونے جیسا تھا۔ اسے میرا سلام دینا، میں بھی اسے بہت یاد کرتی ہوں۔ جی ضرور منصب، مجھے کہنا تھا کہ ارحم کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہاری جان لینا چاہتا ہے، اس لیے اپنا بہت خیال رکھو۔ اوہ، منصب چونکا۔ کیا کرنا چاہتا ہے وہ؟ کوئی آدمی ہے بادشاہ خان، اس کو روپے دے کر تمہیں مروانا چاہتا ہے۔ بادشاہ خان؟ وہ تو کرائے کا قاتل ہے اور پولیس کو مطلوب بھی ہے، تو وہ آج کل تھانہ میں ہے۔ ہاں، اور ارحم کو پتہ ہے کہ کہاں رہتا ہے۔ میں کچھ کرتا ہوں اس بارے میں۔ آپ کا بہت شکریہ خالہ۔ سنو منصب، گلناز کا لہجہ ایک بار پھر کچھ جھجک بھرا ہو گیا۔ جی خالہ، حکم کریں۔ وہ آپا، وہ بہت روتی ہیں، بہت تکلیف میں ہیں۔ ارحم ان کی کچھ سنتا نہیں ہے، وہ سارا دن روتی چلاتی رہتی ہیں۔ مجھے ڈر ہے وہ بھی میری طرح پاگل نہ ہو جائیں۔ وہ ارحم کی منتیں کرتی ہیں کہ منصب کو کچھ مت کہو، سب کو معاف کر دو، لیکن ارحم کچھ نہیں سنتا۔ تانیہ سے کہنا میری بہن کو بھی ٹھیک کر دے منصب۔ گلناز کا لہجہ بھیگ سا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں خالہ، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ تائی جان کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بروقت اطلاع دی۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ گلناز نے کسی قدر سکون محسوس کرتے فون بند کر دیا۔ منصب البتہ بہت دیر تک اسی معاملے پر سوچتا رہا۔ گلناز کی کال کوئی معمولی بات نہ تھی، اس کال میں بہت کچھ ایسا تھا جس پر فوری ایکشن لینے کی ضرورت تھی۔ حالانکہ اس میں جان کا خطرہ بھی تھا، لیکن جان کا خطرہ بھلا ایک جیتے جاگتے انسان کو کب نہیں ہوتا۔ ہمت کا قدم تو اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ یا اللہ، یہ بچے تو مجھے تیار ہی نہیں ہونے دیں گے۔ ان لوگوں کو منگورا سے نکلے بھی کتنی دیر ہو گئی، اب تو بس پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ ایلیا پورے کمرے میں بوکھلائی سی گھوم رہی تھی، ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ راشد کے گھر والے کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچنے والے تھے۔ وسیلہ اپنے کمرے میں رمشا کو تیار کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بنا میوزک کے ناچ رہی ہو؟ مومن نے مسکرا کر اس کی حالت دیکھی، جس پر اس کا اور بھی منہ بن گیا۔ راشد بھائی کی امی اور بہنوں نے مجھے ماسی سمجھ لینا ہے، سچی؟ ارے واہ، میری شہزادی کو کس کی جرت ہے کہ ماسی سمجھے؟ وہ قریب تو آ گیا، لیکن آرام کرنے کے انداز میں صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ ایلیا نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کر خاموش شکوہ بھری نظر ڈالی کہ مطلب وہ بھی زبانی کلامی ہمدردی کرنے بیٹھ گیا تھا، جبکہ اسے کسی کی مدد چاہیے تھی۔ مومن سمجھ تو گیا، لیکن مسکراتا رہا۔ اب آ ہی گئے ہیں تو پلیز میری مدد کروا دیں۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا، جی جی ضرور کریں گے، لیکن یہ شیطانی ٹولہ میرے حوالے مت کرنا۔ اس نے صاف جتا دیا۔ ہیں؟ ایلیا کی آنکھیں پھیلیں۔ تو یہ کہ اس نے سر کھجاتے کچھ سوچا، پھر آبی کو اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ ایلیا دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جب 2 ہی منٹ میں وہ واپس آ گیا۔ آبس اس کے ساتھ اب نہیں تھا۔ آبی کو امی کو دے آیا ہوں، اس نے بتا کر چند کھلونے یہاں وہاں سے جمع کر کے ریبا کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کے بعد ایلیا کے قریب آ کر اسے شانوں سے تھام کر مسکراتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا دیا۔ ہاں، تو اب کریں گے ہم آپ کی ہیلپ۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے کونے پر بیٹھ کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ کیا پہن رہی ہے میری ملکہ؟ اس نے ایلیا کی تھوڑی انگلی سے اونچی کی، اور ایلیا کی ساری جھنجھلاہٹ، ساری بیزاری پل میں ہوا ہو گئی۔ مسکرا کر صوفے پر رکھے ڈریس کی طرف اشارہ کیا۔ واو، میرا فیوریٹ ریڈ سوٹ۔ مومن نے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سرخ سوٹ دکھائی دیا۔ جاؤ شاباش، جلدی سے پہن کر آؤ، پھر میں تمہاری زلفیں سنوار کر تمہیں تیار کروں گا۔ جی، اور اس مرتبہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں۔ وہ اس ٹول سے اٹھ کر اس کے کان کے قریب کہتے ہنس کر دور چلی گئی۔ مومن نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا لگا کر ہنس دیا۔ ایلیا اسے وہ دن یاد دلا رہی تھی جب وسیلہ کو دکھانے کے لیے اس نے ایلیا کے بال بنائے تھے۔ آپ کو یاد نہیں آتا وہ پرانا وقت جب مجھے آپ سے اتنی ڈانٹ پڑتی تھی؟ آتا ہے میری جان، اور جانتی ہو مجھے یہاں درد ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ اپنے دل پہ رکھا۔ ہائے، اللہ نہ کرے۔ کیوں؟ اس کا تو دل ہی دہل گیا۔ ہاتھ بے ساختہ مومن کے دل پر رکھا۔ کیونکہ پھر مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان حسین آنکھوں کی گہرائی کو تب کیوں محسوس نہ کیا تھا، اور یہ چھوٹی سی موٹو جو آج میری زندگی ہے مجھ سے اتنی دور کیوں تھی؟
اچھا بس بھی کریں۔ وہ بری طرح خجل ہو گئی۔ قدرت کا مقرر کردہ وقت ہی سب سے حسین ہوتا ہے۔ سارے کب، کیوں، کیسے خود بخود سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اور مجھے جو وقت آج حاصل ہے وہی سب سے خوبصورت ہے، اور اس نے ابھی ہی آنا تھا۔ بس دعا ہے کہ اس کا یہ حسن کبھی ختم نہ ہو، ہماری محبت، ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدہ سی ہو گئی۔ ممی نے کچھ دیر اسے بغور دیکھا، پھر نرمی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ محبت ہمیں کس طرح وہمی بنا دیتی ہے، ابھی تمہیں سن کر محسوس ہوا، اور یہ کسی بھی رشتے میں خلوص کی انتہا ہوتی ہے ایلیا، جب بندے کا دل موم سے بھی نرم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی خوشیوں پر بھی کھل کر خوش نہیں ہو پاتا کہ کھو دینے کا ڈر اس کی خوشیوں پر بھی غالب آنے لگتا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے ہمارے دکھ کے دن بیت چکے، یہ ہمارے صبر کا انعام ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے حصول سے میسر آیا ہے، اور اس کی عمر بہت طویل ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے مسکرا دی۔ کہاں غائب ہو لڑکی؟ کتنے دن ہو گئے یہاں کا چکر ہی نہیں لگایا۔ اتوار کی صبح جب باہر ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی، منصب ناشتے کے بعد بیرونی لان کی کرسیوں پر آ بیٹھا۔ تانیہ واقعی بہت دن ہوئے یہاں دکھائی نہ دی تھی، وہ بھی ہفتہ بھر ڈیوٹی میں مصروف رہا تھا۔ آج سوچا اس کی خیریت ہی معلوم کر لے۔ میں بھی سوچ ہی رہی تھی آج آنے کا، دیکھ رہے ہو نا کتنی سردی ہو گئی تھی، ابو کی طبیعت بھی ٹھنڈ کی وجہ سے کچھ خراب ہو گئی تھی۔ اوہو، اب کیسے ہیں؟ ہاں شکر ہے اب تو ٹھیک ہیں۔ یہاں سردی بھی تو منگورا کی نسبت زیادہ ہے، میں سوچ رہی تھی ہمیں گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ اچھا؟ منصب کو سن کر حیرت ہوئی۔ بھروسہ آ گیا عیسیٰ پر؟ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا اور انداز مزاحیہ تھا۔ تانیہ بھی ہنس پڑی۔ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو، اس سے بات کر کے تسلی تو ہوئی تھی، تو پھر مہینوں سے بیچارے کو انتظار کی سولی پر کیوں لٹکا رکھا ہے؟ جواب بھی دے ہی دو۔ جواب مطلب ہاں میں؟ تانیہ نے الٹا اسی سے پوچھ لیا۔ ہاں بھائی، اور کیا؟ جب تسلی ہے تو پھر انکار کے کیا معنی؟ اس بارے میں تو زیادہ سوچا ہی نہیں، لیکن اپنے گھر تو جا ہی سکتے ہیں نا۔ انکل آنٹی کی طرف سے کوئی ایشو ہے کیا؟ اب کے منصب بھی سنجیدہ ہوا۔ عیسیٰ سے پارک والی ملاقات کو اب کافی وقت ہو گیا تھا۔ تانیہ کی خاموشی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ امی ابو کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے، لیکن میں خود بہت کنفیوز ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تانیہ نے ایک گہری آہ بھری تو لہجہ انتہا کا تھکا تھکا سا تھا۔ اچھا تم یہیں آ جاؤ، آرام سے بات کر لیتے ہیں۔ منصب کو لگا آمنے سامنے بات کر لینا زیادہ صحیح رہے گا، نہ جانے تانیہ کے کیا خدشات تھے۔ میں آتی ہوں کچھ دیر میں۔ تانیہ نے بھی اپنے ذہن کو بات کے لیے آمادہ کیا۔ منصب نے کال آف کر کے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکایا، اسے بھی تانیہ سے کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ 11 بجے کے قریب دھوپ میں ہلکی سی تپش محسوس ہونے لگی تو ہاجرہ بیگم اور رضوانہ باہر برآمدے میں آ بیٹھیں۔ اس سے قبل دھوپ بھی اتنی ٹھنڈی تھی کہ باہر نکلنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اماں جی، مجھے لگتا ہے ہمیں وسیلہ سے ایک بار پھر کھل کر بات کرنی ہوگی، اب تو اس کی طلاق کو کتنا وقت ہو گیا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتی، اس کا کیا کریں؟ وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ منصب نے کچھ عرصہ پہلے انہی سے اس بارے میں بات کی تھی کہ وہ نہ صرف وسیلہ سے اسد شرمندہ ہے بلکہ اب بھی اس کا طلبگار ہے، اور اگر وسیلہ اسے معاف کرنے کا ظرف رکھتی ہے تو وہ اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ ہاجرہ بیگم نے یہ بات تبھی وسیلہ سے کہہ دی تھی، لیکن اس کی طرف سے کوئی رسپانس دیکھنے میں نہیں آیا۔ بعد میں رمشا، ایلیا، حتیٰ کہ مومن بھی اسے بہت بار سمجھا چکا تھا کہ اسے پرانی باتوں کو بھول کر اپنے فیوچر کے متعلق سوچنا ہوگا، اور منصب سے بہتر اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ شاید اسے کچھ وقت دینا چاہیے۔ ہاجرہ بیگم نے متانت سے اپنا خیال ظاہر کیا تو رضوانہ نے چونک کر دیکھا۔ کیا واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میرا مطلب ہے میں تو جلدی فیصلہ کرنے کو اس کے حق میں بہتر سمجھ رہی ہوں تاکہ وہ پرانی باتوں سے چھٹکارا پا لے۔ وہ بھی ٹھیک ہے رضوانہ، لیکن وسیلہ جیسی میچور اور حساس بچی کے ساتھ شاید ایسا رویہ مناسب نہیں ہوگا۔ جی آپ صحیح کہتی ہیں، آج کل کے بچے الگ ہی ڈھنگ سے سوچتے ہیں۔ رضوانہ نے ایک آہ کھینچی۔ جی تو کیا چل رہا ہے انسپکٹر صاحب کے دماغ میں؟ وہ قریب 2 گھنٹے بعد اس کے روبرو تھی۔ رمشا دونوں کے سامنے کافی رکھ گئی تھی۔ دھوپ اس ٹھنڈ میں بہت پھلی معلوم ہو رہی تھی۔
پنک اور سفید سوٹ میں بال کچر میں جکڑے وہ گلابی شال اوڑے ہوئے تھی۔ دادی اور رضوانہ آنٹی سے وہ برآمدے میں مل آئی تھی۔ وسیلہ بھی اس وقت وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ تانیہ کے اہتمام کو اس نے بہت توجہ سے دیکھا تھا۔ پھر اس کی عجلت، وہ کچھ ہی دیر میں یہ کہہ کر باہر چلی گئی تھی کہ اسے منصب سے کچھ ضروری کام ہے۔ وسیلہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رمشا نے اس کی سنجیدگی کو محسوس کر لیا تھا۔ تبھی ان دونوں کو کافی دے کر وہ وسیلہ کے پاس آ گئی۔ تم کیوں اندر آ گئیں؟ اتنی اچھی دھوپ نکلی ہے، آؤ واک کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے کسی کی پرائیویسی میں مخل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہیں؟ رمشا نے تعجب سے گھور کر وسیلہ کو دیکھا۔ تانیہ اور منصب کی پرائیویسی؟ میرا مطلب ہے، وہ کہہ گئی ہے کہ اسے کچھ ضروری کام ہے۔ وسیلہ کے منہ سے منصب کا نام تک نہیں نکل پایا۔ گھر والے بھی اس گریز کو اب اچھی طرح جان چکے تھے، لیکن رمشا پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل اسی بارے میں کچھ سوچ رہی تھی۔ جب سے اس کا رشتہ طے ہوا تھا، گھر میں اس کی جلدی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں، اور وہ تب سے اسی سوچ میں تھی کہ منصب کے معاملے پر وسیلہ سے ایک بار کھل کر بات ضرور کرے گی۔ ہاں، خیر ان کا تو چلتا رہتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ لوگ واپس مینگورہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، اسی سلسلے میں کچھ کام ہوگا۔ اچھا وہ چھوڑو، تم اپنے پلانس بتاؤ، کیا سوچ رہی ہو آج کل؟ میں؟ وہ مسکرا دی۔ پریکٹس کر کے انشاءاللہ باقاعدہ وکالت شروع کروں گی۔ یہ تو بہت اچھا سوچا۔ وقت کا مصروف گزرنا خود اپنی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن وسیلہ، رمشا آخر میں کچھ اٹک گئی۔ وسیلہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ میرا مطلب ہے، اگر تم گھر بسانے کے متعلق بھی سوچو تو دادی اور انٹی کو بہت خوشی ملے گی۔ وہ بہت پریشان رہتی ہیں، بلکہ اس حوالے سے تو سبھی پریشان ہیں۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا رمشا، لیکن فی الحال صرف وکالت۔ اور ہاں، اگر کچھ سالوں تک کوئی اچھا بندہ ایسا مل گیا جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچا جا سکے تو میں بھی ذہن بنانے کی کوشش کر لوں گی۔ تو تم منصب بھائی کو بالکل معاف نہیں کر رہی؟ رمشا کا لہجہ مایوس سا ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہاں معافی کا مطلب منصب سے رشتہ جوڑنا کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ میں کہہ چکی ہوں، بات معافی کی نہیں ہے۔ مجھے تمہارے بھائی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن شادی وغیرہ کا فیصلہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اور میں منصب سے شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن کیوں وسیلہ؟ کیونکہ وقت کے ساتھ خیالات ایک سے نہیں رہتے، ان میں بھی بدلاؤ آتا ہے۔ تم سب بلا وجہ اس بات کو پرانے تناظر میں دیکھ رہے ہو، جبکہ یہاں واقعی بہت کچھ بدل چکا ہے۔ بتاؤ نا وسیلہ، منصب میں کیا بدلاؤ آیا ہے؟ عجیب بات ہے، تم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ رمشا نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ کیا دکھائی نہیں دیتا؟ تم لوگوں کو اپنے بھائی کے جذبات کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہتی کہ کچھ غلط ہوا ہے، کیونکہ میری شادی ہو چکی تھی اور مجھ پر جو بیت رہی تھی اس کی یہاں کسی کو خبر نہیں تھی۔ ایسے میں اس کا لائف میں آگے قدم بڑھانا اور اپنے خیالات کو کسی اور جانب موڑنا بالکل جائز تھا۔ البتہ ابھی کچھ دن پہلے دادی کے ہاتھ جو پیغام بھجوایا گیا، اس کی وجہ سوائے میرے دکھوں کا مداوع کرنے کی کوشش کے اور کچھ نہیں تھا۔ اور کیا ہے منصب کے خیالات میں بدلاؤ کی وجہ؟ رمشا نے تحمل کا مظاہرہ کیا، جبکہ بات کچھ پلے پڑ گئی تھی۔ جواباً وسیلہ نے کھڑکی کا پردہ ایک سائڈ پہ کر دیا۔ سامنے لان کی کرسیوں پہ تانیہ اور منصب باتوں میں مشغول تھے۔ تمہارا مطلب ہے بیچ کے عرصے میں تانیہ نے وہ جگہ پر کی تھی؟ رمشا نے اس مرتبہ کھل کر پوچھ لیا۔ یہی سچ ہے رمشا، اور مجھے لگتا ہے یہ بہت صحیح بھی ہے۔ اول تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، دوسرے وہ عیسیٰ کی منگیتر ہے۔ رمشا نے اس کا خیال فوراً رد کیا۔ تو مرغزار کے واقعے کو اتنا عرصہ گزر گیا، تانیہ بھی عیسیٰ کو معاف نہیں کر پا رہی۔ اسے بھی تو عیسیٰ سے جدا ہوتے وقت یہی لگا تھا کہ یہ چیپٹر اب ہمیشہ کے لیے کلوز ہو چکا۔ اس لیے جب منصب اسے ملا تو دونوں کا میچ پرفیکٹ ہو گیا۔ ہاں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے وسیلہ۔ تانیہ کے لیے منصب کیسا دوست ہے اور منصب کے خیالات تانیہ کے متعلق کیا ہیں، یہ تم اندازہ لگانے کی غلطی مت کرو۔ تو ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس معاملے کی تہہ تک میں بہت نیوٹرل ہو کر پہنچوں گی۔ ضرور کرو یہ کوشش، لیکن ایسا میں صرف امی، دادی اور باقی گھر والوں کی وجہ سے چاہوں گی۔ میرا اس سب میں کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ مجھ پر دباؤ ڈالنا بند کر دیں۔ وسیلہ نے آخر میں واضح بھی کر دیا کہ اس کی دلچسپی کس وجہ سے ہے۔ رمشا نے متانت سے سر ہلایا۔ اس نے وسیلہ کی نظروں کے تعاقب میں باہر لان کی طرف دیکھا۔ منصب نے اپنی ہتھیلی مسکرا کر تانیہ کے سامنے پھیلائی تھی، جس پر تانیہ نے
ہنستے ہوئے ہلکی سی تالی بجائی اور دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ وسیلہ نے ایک چور نظر رمشا پر ڈالی، لیکن وہ جواباً وسیلہ سے نظر بھی نہیں ملا پائی۔ میرے الجھے دماغ میں تو بہت کچھ چلتا رہتا ہے۔ منصب کافی کا کپ اٹھاتے ایک دم سست اور ڈھیلے انداز میں ہنس دیا۔ پہلے تم کہو، کیا کنفیوژن ہے؟ ایک ہی کنفیوژن ہے منصب، کہ کیا مجھے عیسیٰ پر دوبارہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ ہاں، رائے تو میری یہی ہے کہ عیسیٰ صحیح بندہ ثابت ہوگا، لیکن جہاں تک بھرپور تسلی وغیرہ کی بات ہے تو پہلے اسٹیپ میں تم لوگوں کا مینگورہ شفٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنا گھر، اپنا کلینک دوبارہ سنبھالو، اور اس دوران عیسیٰ اور اس کی فیملی کے رویے جانچو۔ دیکھو کہ وہ تم سب کی واپسی پر کیسا رویہ اپناتے ہیں۔ تم تو رویہ جج کرنے میں ماہر ہو۔ اس کی امی، اس کی بہنوں وغیرہ سے ملنا پڑے تو پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ یہی موقع ہوگا جب تم ان سب کو سنو گی۔ کیا پتہ ہر بات عیسیٰ کے کہے کی تصدیق کرتی جائے۔ تانیہ سر ہلاتے جیسے ساتھ ساتھ کسی نتیجے پر پہنچ رہی تھی۔ تم صحیح کہتے ہو منصب، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میرا دماغ حقیقی معنوں میں بند ہو چکا تھا۔ تھینکس منصب، تم نے واقعی ہماری بہت بڑی مشکل حل کی ہے۔ تو پھر میری فیس؟ اس نے مسکرا کر ہتھیلی تانیہ کے سامنے کی اور اس نے ہنس کر منصب کے بڑے ہاتھ پر تالی بجا دی۔ حاضر جناب، جو فیس آپ حکم کریں۔ تو پھر جواباً اب آپ میری مشکل حل کریں گی؟ جی ضرور۔ تو کیا ہے آپ کی مشکل؟ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ذاتی گھر ملنے والا ہے، یہیں پولیس اسٹیشن کے قریب ہی۔ تو میں چاہتا ہوں رمشا کی شادی کے بعد میں وہاں شفٹ ہو جاؤں۔ تانیہ نے سر ہلایا۔ اور مشکل؟ امی نہیں جانے دیں گی۔ تو کیا یہ تمہاری مرضی پر ہے کہ ذاتی مکان لو یا نہ لو؟ ہاں، اگر میں یہ فائدہ نہ اٹھانا چاہوں تو کوارٹر کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں میرا ذاتی مکان ہے تو میرے پاس آپشن موجود ہے نا۔ تو پھر مت جاؤ، کیا ضرورت ہے ماں سے دور جانے کی؟ یہی تو اصل مشکل ہے ڈیئر۔ منصب نے ایک گہری آہ بھری۔ وسیلہ کو میری صورت سے بھی چڑ ہے، آخر کب تک اس کے سر پر مسلط رہوں؟ انسان کے لیے اپنا گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آ کر وہ مکمل بے فکرہ اور آزاد ہوتا ہے۔ سکون کا دوسرا نام گھر کی پناہ ہے، لیکن میں تو یہاں آ کر عجیب الجھن میں پھنس گیا ہوں۔ سارا وقت یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وسیلہ کہاں ہے، مجھے کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں، اس سے ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ اسی کشمکش میں سارا وقت ہم دونوں کو اپنے اپنے رومز میں گزارنا پڑتا ہے۔ لیکن اس مسئلے کا ایک حل اور بھی تو ہے نا؟ تانیہ نے مانی خیزی سے دھیان دلایا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے لیے وہ تیار نہیں۔ منصب نے مایوسی سے سرنفی میں ہلایا۔ کیا مکمل انکار؟ مطلب کوئی گنجائش نہیں؟ وہ متعجب ہوئی۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ پھر تو تمہیں اپنی امی کو کنونس کرنا چاہیے کہ وہ تمہیں جانے دیں۔ ان سے وعدہ کرو کہ آتے جاتے رہو گی، وہ بھی تم سے ملنے بلکہ کبھی کبھار رہنے آ سکتی ہیں۔ یہاں وسیلہ کے پاس تو دادی ہیں نا۔ تو پھر کوارٹر کی درخواست دے دوں؟ ایک بار وسیلہ سے بات کر لیں، اگر تم کہو۔ تانیہ نے اجازت چاہی۔ مجھے نہیں لگتا، شاید وہ مجھے معاف نہیں کر پا رہی، اور جسٹیفائڈ بھی ہے۔ منصب نے کندھے اچکائے۔ میری کم ہمتی نے اس کی زندگی کیا سے کیا کر دی تھی۔ ایسے انسان سے آگے وہ کیا اچھی امید رکھے۔ لیکن تم لوگ اب ایک ہی فیملی ہو، خدشات ہونے تو نہیں چاہیے۔ لیکن وہ پھر بھی ہیں تانیہ، اس لیے دباؤ دینا بالکل جائز نہیں۔ ہاں خیر، اس نے ہاتھ جھٹکے۔ قائل کرنے اور مجبور کرنے کا فرق میں بھی سمجھتی ہوں۔ وسیلہ خود بہت میچور اور سمجھدار ہے، اس کے انکار کی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ اوکے، پھر مجھے اجازت، میں آج امی ابو سے مینگورہ جانے کی بات کرتی ہوں۔ ہاں، پھر دوست سے ملنے سفر کر کے آنا پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، بلکہ کچھ زیادہ ہی طویل سفر۔ منصب نے ابرو اٹھا کر دور کا اشارہ کیا، جس پر تانیہ بے ساختہ ہنس دی۔ منصب کا اشارہ یقیناً مرغزار کی جانب تھا۔ دیکھتے ہیں۔ وہ شرما دی، اور منصب نے اس کے شرمانے کو اس کی رضامندی کی نظر سے دیکھا۔ عیسیٰ کا صبر ضرور رنگ لانے والا تھا۔ راشد کے گھر والے کچھ دن ہو کر جا چکے تھے۔ شادی کے لیے 2 ماہ بعد کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ گھر میں ان دنوں سب کی توجہ کا مرکز رمشا کی شادی تھی، لیکن رمشا خود کسی اور ہی چکر میں الجھی تھی۔ اس نے منصب کو وہ ساری باتیں بتا دیں جو اس روز وسیلہ نے کی تھیں۔ واؤ، انٹرسٹنگ۔ وہ بہن کی بات سن کر بے اختیار کچھ ایسے ہنسا کہ رمشا نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس میں انٹرسٹنگ کیا ہے بھلا؟
مجھے پہلے دل کھل کر ہنس تو لینے دو. تم پاگل ہو گئے ہو منصب؟ رمشا اب جھنجھلا رہی تھی. اوکے، سنجیدہ بات کرتے ہیں. اس نے ہنسی روکی. اور کیا کیا باتیں ہوئیں؟ بس پھر آخر میں اس نے یہ کہا کہ میرا اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ تو میں امی اور دادی کی وجہ سے چاہ رہی ہوں کہ حقیقت کا پتہ چلے تاکہ وہ اس پر دباؤ ڈالنا بند کر دیں. منصب نے بھی اس بار سنجیدگی سے سنا. حقیقت تو واقعی پتہ چلنی چاہیے. مجھے بھی بتاؤ، کیا ہے حقیقت؟ تم تو خیر بہت بڑی الو ہو. تمہیں میں بتا بھی چکا ہوں، لیکن تم وسیلہ کا دماغ صاف نہیں کر پائیں. چلو خیر، اسی میں بہتری تھی. وہ آخر میں پھر مسکرانے لگا. الو نہیں ہوں. رمشا بھی ہنس دی. میں نے بھی اسی لیے نہیں بتائی وہ تانیہ کو بہن سمجھنے والی بات، کیونکہ میں چاہتی تھی اب یہ معاملہ ذرا خوبصورت طریقے سے کھلے. واہ! منصب نے بے اختیار اسے تعریفی نظر سے دیکھا. پھر تو مجھے اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. جی ہاں، اور یہ بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں تو ملنے کے لیے کوئی خوبصورت مقام سوچ رہا ہوں، لیکن ایک تو ہر طرف برف پھیلی ہے، اس ٹھنڈ میں نکلیں بھی تو کہاں؟ وہ اب سر کھچا رہا تھا. وہ ایسا کرتے ہیں، شاپنگ کے بہانے ایک آدھ چکر مینگورا کا لگا آتے ہیں. وہاں جانے سے وسیلہ بھی انکار نہیں کرے گی. لیکن تم بہت خوش لگ رہے ہو یہ سب سن کر. کیا وجہ ہے؟ وجہ تو بہت واضح ہے نا. اب تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے مجھے معاف نہیں کیا، اس لیے میرا ساتھ نامنظور ہے. لیکن یہاں تو معاملہ غلط فہمی کا نکلا. وہ صرف اس لیے سب کو انکار کر رہی ہے کہ اسے لگتا ہے اب میری دلچسپی کا محور تانیہ ہے اور وہ ہمارے آڑے آنا نہیں چاہتی. اور ظاہر ہے کہ اب مجھے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی تیاری کرنی ہے. اوکے. رمشا بھی خوش دکھائی دے رہی تھی. پھر وہ اجلت سے باہر نکل گئی. اسے اب جلد از جلد ایلیا وغیرہ سے مشورہ کرنا تھا. کھلی کھلی دھوپ لیے وہ بھی ایک خوشگوار اتوار تھا. ہفتے بھر سے یہاں اچھی دھوپ نکل رہی تھی. برف پگھلنے کا موسم آ گیا تھا. سڑکیں اور آبادیاں تو تقریباً صاف بھی ہو چکی تھیں. سفیدی اب اونچی چوٹیوں تک جا رہی تھی. ناشتے کے بعد وہ سب 2 گاڑیوں میں مینگورا کے لیے روانہ ہوئے. وسیلہ اگرچہ جانے کے لیے تیار نہ ہو رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ یہاں باقی سب جانتے تھے کہ یہ پروگرام تو بنایا ہی اس کے لیے گیا تھا. تبھی رمشا جذباتی ٹچ دیتے خفا ہو گئی تو وسیلہ بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی. دادی رضوانہ، ندرت اور توفیق صاحب گھر پر ہی تھے. مومن نے گھر سے روانہ ہوتے وقت بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتے ایلیا، بچوں اور وسیلہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور رمشا بھائی کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی. سب کچھ چونکہ آپس میں پہلے سے طے تھا، اس لیے خاموشی اور سنجیدگی سے سفر شروع کر دیا گیا. وسیلہ کو ان سب کے عزائم کی بھنک تک نہیں پڑی. وہ ریبا کو لیے پچھلی سیٹ پر مگن بیٹھی تھی. میدم سے نکل کر مین روڈ پر آتے ہی سردی کی شدت بھی بہت حد تک کم ہو گئی. دریائے سوات کے کنارے کنارے مینگورا کا سفر جاری تھا. میدم سے نکلے انہیں کچھ ہی دیر ہوئی تھی. اگلی آبادی آئی تو چائے لینے کے لیے مومن نیچے اترا اور ایلیا کو بھی اشارے سے ساتھ آنے کا اشارہ کر دیا. یہ کہاں رک رہے ہو؟ وسیلہ نے ابرو سکوڑ کر باہر دیکھا. بس چائے کافی کا پتہ کر رہے ہیں. مومن مختصر جواب دے کر ایلیا اور بچوں سمیت دور چلا گیا. وہ پرس سے موبائل نکال کر اس پر جھک گئی. درمیان میں شاید 2 ہی منٹ گزرے تھے کہ گاڑی کا دروازہ کھول کر کوئی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور فوراً ہی گاڑی تیز رفتاری سے اسٹارٹ بھی ہو گئی. وسیلہ نے تعجب سے سر اٹھایا کہ مومن بھائی نے ایلیا اور بچوں کی آمد کا انتظار کیے بغیر گاڑی کیوں چلا دی. لیکن نظر منصب پر پڑی تو بری طرح بوکھلائی. یہ آپ کی گاڑی نہیں ہے. وہ فوری طور پر اسے غلط فہمی سمجھی، اس لیے چلا اٹھی. لیکن منصب پر اس شور شرابے کا کوئی اثر نہ ہوا. وسیلہ کی پلکیں غصے اور جھنجھلاہٹ سے نم ہو رہی تھیں. نہ اسے ان سب کی پلاننگ پسند آئی تھی، نہ منصب کی یہ دل لگی کی باتیں کوئی اثر کر رہی تھیں. وہ کھولتا دماغ لیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. جب منصب نے گاڑی فضا گھٹ کے خوبصورت پارک کے سامنے سڑک سے اتار کر ایک پرسکون جگہ پر روک دی. صبح سویرے شدید سردی کے موسم میں پارک بالکل ویران پڑا تھا. منصب مسکرا کر کار سے نیچے اتر گیا. شکر ادا کیا کہ پارک کا کیفیٹیریا کھلا ہوا تھا. اس نے 2 کپ کافی بنوائی اور واپس آ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر پہلے چھوٹی ٹرے درمیان میں رکھی اور پھر خود بھی سامنے بیٹھ گیا. کار کا دروازہ کھلا ہی رہنے دیا. سوری، بنا تمہاری اجازت کے یہ سب پلان کرنا پڑ گیا. وسیلہ چہرے پر خفگی اور آنکھوں میں اجنبیت لیے چہرہ دوسری جانب کیے بیٹھی تھی. لیکن وسیلہ،
اگر ایک شخص اپنے کیے پر نادم ہے اور معافی مانگنا چاہتا ہے تو اسے کم از کم اس کا موقع تو ملنا چاہیے۔ کیا یہ سب باتیں میرے دماغ کو کچوکے نہیں لگاتی کہ اگر میں نے اس وقت شادی سے انکار نہ کیا ہوتا تو تمہاری زندگی اتنے بڑے طوفان سے نہ ٹکراتی؟ تمہیں دوبارہ پرپوز کرنے کے پیچھے کسی ہمدردی یا ازالے جیسے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ غلطی پر پچھتاوا اپنی جگہ، لیکن تمہارا ساتھ چاہنے کے پیچھے صرف میری محبت کار فرما ہے۔ رمشا نے بتایا کہ تم وکالت شروع کرنا چاہتی ہو۔ مجھے سن کر خوشی ہوئی، اور یہ سن کر اور بھی اچھا لگا کہ تم اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتی ہو۔ تم پر جس کی طرف سے اور جو زیادتی ہوئی، تم اپنی تعلیم، اپنی ڈگری کے بل پر اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتی ہو۔ یہ یقیناً تمہارا حق ہے، میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وسیلہ خاموش تھی۔ اس نے کافی کا کپ اسے تھمایا۔ اور ہاں، ایک بات اور، انسان کی زندگی میں بدلاؤ آنا بھی بھلے ایک حقیقت ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر کہیں کوئی تبدیلی آ چکی تھی اور میں مروت میں یا مجبور کیے جانے پر تمہیں پرپوز کر رہا تھا، تو تمہارے انکار کے بعد پیچھے ہٹنا اور اس نئے رجحان کی طرف قدم بڑھانا میرے لیے کتنا آسان ہو جاتا۔ لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک تم چاہو میں تمہارا انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ اس نے خالی کپ سامنے رکھا، بنا اس کی طرف دیکھے آرڈر جاری کیا، اور منصب نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ چلو، کم از کم اس نے سنا تو صحیح۔ وہ اسی پر اکتفا کرتے ڈرائیونگ سیٹ پر واپس آیا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔